Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مفتی صاحب کلمے کا کیا مقصد ایمان یقین کی وضاحت کریں. توکل کسے کہتے ہیں تو پورا بیان ہو جائے گا. اس پر جلدی مختصر سوال پوچھا کریں. قبرستان میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا 2 دفعہ؟ او بھائی, قبرستان جانے کا جو ہمیں حکم ہے وہ عبرت کے لیے. حدیث میں آتا ہے فزوروہا, یہ نہیں آتا حدیث میں کہ قبرستان جایا کرو تاکہ مردوں کو ثواب پہنچاؤ. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جو نیکی میت کو پہنچتی یا نہیں پہنچتی اختلافی مسئلہ ہے, تو ہم اس کے قائل ہیں کہ پہنچتی ہے. وہ جہاں بیٹھے ہو وہیں سے دعا کرو, اس کے لیے پہنچ جائے گی. اس کے لیے قبرستان جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. قبرستان جو جاتے ہیں وہ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ کل ہمیں بھی یہاں لیٹنا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ خواتین کے بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, تو بالوں کو جلانا جائز ہے یا زمین میں دفن کر دیں؟ دونوں طرح جائز ہے, بیچنا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے, دعا کریں. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا سا رشتہ دلا دے اور آپ بھی اس کے لیے اچھے سے ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب اسباب اور وسائل نظر نہ آئیں تب اللہ پہ یقین کرنا ایمان ہے. بالکل صحیح. جب سارے اسباب وسائل فیل ہو جائیں پھر بھی انسان تسلی رکھے کہ اللہ ہے, تو یہ تو یقین کا بہت اونچا درجہ ہے. مفتی صاحب لین دین کے بارے میں اسلامی طریقہ, مطلب گاڑی خریدتے وقت یا گھر خریدتے وقت لکھائی کرنا چاہیے, ریکارڈنگ کرنی چاہیے؟ قرآن میں لکھنے کا حکم ہے. سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے کہ معاملات کو لکھا کرو, تو صرف ریکارڈنگ نہ کریں, لکھیں. آج کل تو ویڈیو کا دور ہے, اگر لین دین میں ویڈیو بن جائے تو اچھا نہیں, بہت اچھا ہوگا, لکھنے کے ساتھ ویڈیو بھی بنا لیں. مفتی صاحب لوگ مسجدوں میں پرچے بانٹتے ہیں کہ کسی جگہ کی مشہوری کے لیے, یعنی ہسپتال, اسکول یا بس اڈہ وغیرہ مشہوری کے لیے پرچے چھپا کر مسجد میں بانٹتے ہیں. مسجد میں بانٹنا جائز نہیں ہے. البتہ کوئی ہسپتال ٹرسٹ ہو جو پروفیٹیبل ادارہ نہ ہو تو پھر اس کے پمفلیٹ مسجد میں بانٹے جا سکتے ہیں. بزنس اور کاروبار مسجد میں نہیں, جائز نہیں. بعض کہتے ہیں اللہ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اور نبی کا نام بھی ہوتا ہے. دیکھو اس خوف سے کسی کاغذ پہ نام ہی نہ لکھنا اللہ کا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, یہ غلو ہے, زیادتی ہے. ہمارے نبی غیر مسلموں کو خط لکھتے تھے, اس میں بھی اللہ کا نام لکھتے تھے, سمجھ رہے ہو نا. تو اب یہ تو نہیں کہ کاغذ پہ نام ہی نہیں لکھا جائے گا اس خوف سے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے, بس نیچے نہ گرنے دو اس کو. لیکن اس خوف سے نام لکھنا, اللہ کا نبی کا نام لکھنا چھوڑ دینا, یہ غلط چیز ہے. اگر کہیں رشتہ کرنا ہو تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی عفیف اور پاک دامن ہے؟ بس کے گھریلو حالات سے پتہ چلے گا بھائی. 100% تو دنیا میں کسی کا نہیں پتہ ہوتا, عالم الغیب نہ بن جائے. ورنہ بھائی گھر میں پتہ چل جاتا ہے کہ ابا بھی نیک ہیں, اماں بھی نیک ہیں, گھر میں پردے کا ماحول ہے, شرافت چل رہی ہے, بس یہ اسی سے ہی پتہ چلے گا. مفتی صاحب پچھلے ہفتے جو احمقانہ سوال پوچھا تھا اس کے لیے معذرت, مجھے کیا پتہ کیا احمقانہ سوال پوچھا تھا. مفتی صاحب بیٹی کی شادی کس عمر میں کروانی ہے تاکہ عوام کو اندازہ ہو؟ اصل عمر 13 سال ہے جب بالغ ہو جائے, لیکن یہ اس صورت میں کہ جب اس کو اس حساب سے رشتہ بھی ملے. ایسا سسرال جس کو پتہ ہو کہ یہ 13 سال ہے, اس کی ایج, اس پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا, اس کو بچوں کی طرح ڈیل کرنا ہے, تو ایسا خاندانی سسرال مل جائے تو اصل عمر 13 سال ہے بچیوں کی شادی کی. لیکن پاکستان میں 18 سال سے پہلے اللیگل ہے, تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کریں, آپ نے کرنا ہے تو. لیکن اس میں ضروری ہے, دیکھو یہ جو عمر ہے نا کم عمری, یہ عشق اور محبت کی عمر ہوتی ہے. آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا, اس زمانے میں جو عشق ہوا کرتا تھا اب سوچنے سے بھی نہیں ہوتا ایسا. تو یہ بہت جذبات والی عمر ہوتی ہے. اس میں بچی کو اگر آپ نے شوہر کی نعمت دے دی, وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرے گی, وہ بہت جذباتی ہوگی اپنے شوہر کے معاملے میں, اور اس کی ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں لڑکے میں جو جذبات ہوتے ہیں, اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ جذبات اب کم ہی ہوتے ہیں, بڑھتے نہیں ہیں, تو وہ جذبات دوبارہ نہیں آ سکتے. تو اس عمر میں لڑکے کی شادی ہوگی, بیوی سے عاشق بن کے محبت کرے گا وہ. لڑکی کی شادی ہوگی, شوہر سے عاشق بن کے محبت کرے گی. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو نظریاتی شادی ہوگی پھر, کہ اسلام چونکہ یہ کہتا ہے کہ اب 55 سال میں شادی کر لینا اسلام کا حکم ہے, اس لیے کر رہا ہوں. پھر بیگم کے پاس جائے گا, بولے کہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. سمجھ رہے ہو؟
نظریاتی ہوگی پھر وہ, باقی آپ خود سمجھدار ہیں. تو جذبات, نکاح میں جذبات چاہیے. وہ جذبات جب ہی ہوتے ہیں جب عمر, بولو, شادی 50 سال میں بھی کامیاب ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ جذبات نہیں بنتے, اور جب جذبات نہیں ہوتے پھر حقوق بھی ادا نہیں ہوتے. حقیقت جب بیوی سے جذباتی محبت ہوگی نا, پھر کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا. دیکھو بہت سے لوگ جورو کے غلام ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ جو بیوی بولتی ہے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیوی کو ناراضی برداشت نہیں کر پاتے. ان کو پتہ ہے یار 2 دن ہمارے اس کے بغیر گزریں گے نہیں. اب کیا ہے, 6 مہینے سے بیگم ناراض ہیں, یہ بھی 6 مہینے سے ناراض ہو جاتے ہیں. جواب میں ایسے رپورٹیں آ رہی ہیں, بیگم صاحبہ ناراض تھیں تو یہ بھی ناراض ہو گئے. یہ بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے بھی ناراض ہونے کا کوئی بہانہ ملے. تو جذبات جب ختم تو محبتیں بھی ختم. تو یہ عمر ہے جذباتی, اس میں لڑکی برائی سے بچ جاتی ہے. اس کو جب میاں مل گیا وہ ٹوٹ کے محبت کرے گی, اس کے دل میں کوئی اور نہیں آیا. اور جب زیادہ عمر میں کسی خاتون سے بدگمان نہیں کر رہا آپ کو, لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنے بوائے فرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کمپیئر ہی کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اس کی تو ٹرینڈ تھی لیکن بات چیز کا اسٹائل اچھا تھا, اس کے سر پہ بال بڑے خوبصورت ہیں لیکن اسٹائل وہ گنجے والا. وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی یہ خوبی تھی, اس کی یہ خوبی, پھر اس میں یہ خامی تھی, اس میں یہ خامی. وہ ٹوٹ کے محبت والا عنصر ختم. پھر آپ نے ذرا سی آنکھیں دکھائیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو میں جا رہی ہوں, مجھے وہ پرانا والا وہ بھی تک موبائل پہ رابطے میں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایسی رپورٹیں آنا بہرحال شروع ہو گئیں. وہ جو میمز بھی بنی تھی اس لطیفے میں نا, تم ہی میری کائنات ہو, تم میری راحت ہو. ابے بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا شادی کی پہلی رات, وہ تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, یعنی سب کچھ تم ہی ہو. اب کائنات لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں. کہہ رہے بیوی سے آج سے تم ہی میری کائنات, تم ہی میری راحت, تم ہی میری چاہت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری فرحت. وہ سمجھی گرل فرینڈس کے نام لے رہا ہے یہ. اس نے کہا جب یہ کھل گیا تو ہم بھی اوپن ہو جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں ہی چاہت, میں ہی راحت, میں ہی کائنات, میں ہی فرحت, میں ہی مسرت, وسیم بھی تم, ستار بھی تم, غفار بھی تم, کلیم بھی تم. آج سے وسیم بھی, ستار بھی تم, غفار بھی تم. یہ حیران یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تو ہوگا, یہ تو جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو تاکہ یہ نہ ہو. مفتی صاحب اب ایسا نہ ہو کسی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنے میں بدگمان ہو جائیں. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی خیر غالب ہے, اور یہ جو بر صغیر میں ہماری خواتین میں ابھی بھی مرد بگڑتے ہیں. خواتین میں الحمدللہ شوہروں سے وفا کا ریشو زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ, اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریشو یہاں ہے. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے کہ بر صغیر یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جو مشرقی علاقے ہیں ان میں جو مسلمان ہیں ان کی بات فرمایا, یہاں کی عورتوں کی ایک صفت اگر اتنی اچھی ہے کہ ہر خامی اس عورت کی برداشت کرنی چاہیے اس صفت کی وجہ سے کہ یہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. یہ چیز آپ کو دوسرے معاشروں میں نظر, خدمت ملے گی, خوبصورتی بھی ہوگی, دولت بھی ہوگی, اعتماد ختم. مرد کہیں کمانے کے لیے دوسرے ملک چلا جائے نا 2 سال, اس کو پورا اعتماد نہیں ہوتا. ہمارے یہاں 2-2 سال باہر جا کے کما رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے بھائی بیگم میری ہے تو میری ہی ہے. تو یہ خیر الحمدللہ غالب ہے. تو میں جو یہ بیانات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ غالب ہی رہے تو اچھا نہیں ہے. تو یہ کلچر جو ہمارے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا پھیل رہا ہے, اگر یہ زیادہ پھیل گیا میرے بھائی پھر نہیں ہے اعتماد رہے گا, پھر تو شک شبے اور یہی سلسلے شروع ہو جائیں گے. میری بیوی نامحرم لڑکوں سے واٹس ایپ پہ بات کرتی ہے. استغفر اللہ یار, ابھی میں اتنی تعریفیں کر رہا ہوں, جب میں منع کرتا ہوں تو کہتی ہے کہ آپ مجھ پہ بلا وجہ شک کرتے ہیں, میں پریشان. ان کو منع کرو بھائی, شک نہ کرو. میں نہیں کہہ رہا کہ غلطی باتیں کر رہی ہوگی, بعض عورتیں تھوڑی لبرل ٹائپ کی ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, ستار سے بات کر لی, وسیم سے بات کر لی, وہ کہتی کیا ہے اس کوئی غلط تھوڑی کرنے. تو میں نہیں کہہ رہا کوئی بھی مردوں سے بات کر رہی ہے تو غلط ہی ہے, لیکن ایک چیز برائی کا ذریعہ بنتی ہے اور خاص طور پہ شوہر کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو آپ پھر خاتون کو سمجھائیں, نہ مانیں تو ان کی سہیلیوں سے فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیں. بولے میں بھی غلط نہیں ہوں, شک کیوں کر رہی ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ چلو, تو آپ نہ کریں بات, ان کو سمجھائیں.